لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي العربي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد النبي الممجد والمصطفى الأمجد صاحب التاج والمعراج بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. اللہ کے عالم اپنی پاک اور محکم کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے. صحیح ترجمہ یہی ہے، لیکن بعض حضرات اس کو یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اس کا مطلب کہ اور بھی دین پسند ہے مگر یہ سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن یہاں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اگر کہا جائے کسی کو تو فقط اور فقط وہ دین اسلام ہے، اور یہی سب سے بہترین اور مذہب حق ہے. اس کے علاوہ جتنے دین ہیں سب باطل ہیں. اب وہ الگ کی بات ہے کہ ہر دین کے ماننے والوں کی انتہا اللہ ہی کے یہاں ہے. ہر دین کے ماننے والوں کی انتہا اللہ ہی کے یہاں ہے. اب جو صحیح اور سچے دین والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو باطل دین والا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو اندازہ ہوا کہ سب کی بات گشت وہی ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے، ہماری واپسی بھی اللہ ہی کی طرف ہے، تو سب کو اللہ ہی کے یہاں جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اس دین کا انتخاب کریں، اس مذہب کا انتخاب کریں جو ہمیں جنت تک لے جائے، اس باطل دین کے طرفدار نہ بنے جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ یہ دین جو ہے ہم جس کے ماننے والے ہیں، کائنات میں یہی وہ دین ہے جو بغیر کسی رکاوٹ کے ہم تک پہنچا ہے۔ آدم سے چلا تو آج تک کہیں بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی ہے۔ معصوم کے ہاتھوں یہ ہوتا ہوا آج یہ دین ہمارے مراجع کرام کے ہاتھوں میں ہے۔ اس دین کی ذمہ داری، اس اسلام کی ذمہ داری آج مراجع کرام کے ہاتھوں میں ہے۔ آج جس امام کی شہادت کی مجلس منعقد کی گئی ہمارے نوجوانوں نے، اللہ انہیں سلامت رکھے، جہاں بھی نوجوان دینی کام میں حصہ لیتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے اندر جذبہ علی اکبر عنایت فرمائے، انہیں اور حوصلہ عطا کرے اور جذبہ عنایت کرے تاکہ اس سے بہتر طور پر وہ دین کا کام کر سکیں۔ تو یہ دین آدم سے چلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور محمد عربی نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں جو ہے یہ ذمہ داری علی کے اوپر عائد کر دی، اور علی یہ مرتضیٰ نے حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، حسن مجتبیٰ نے امام حسین کے حوالے کیا، اور پھر جب وقت عصر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس دین کی ذمہ داری ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں۔ تو عزیزان محترم، اب یہ ذمہ داری جو آئی ہے ہمارے چوتھے امام کے ہاتھوں میں، عاشور کے دن کربلا کے میدان میں سن 61 میں، تو احساس امام حسین کے دل میں جو احساس تھا، اس احساس کو ایک شاعر نے یوں نظم کیا ہے، بھائی امام حسین خود چلے جا رہے ہیں تو اب یہ دین کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہو؟ تو اس احساس کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے، رسم ازا و نوحہ گری چھوڑ جاؤں گا، رسم ازا و نوحہ گری چھوڑ جاؤں گا، میں آنسوؤں کی بہتی ندی چھوڑ جاؤں گا۔ اسلام تو کسی بھی زمانے کا غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ایک علی چھوڑ جاؤں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کبھی بھی یہ دین اسلام لاوارث نہیں رہا ہے، کسی بھی زمانے میں یہ دین اسلام لاوارث نہیں رہا، ہر زمانے میں اس کا وارث موجود تھا، اور آج اس دین کا وارث پردے غیب میں موجود ہے۔ اب چونکہ اس دین کا وارث پردے غیب میں موجود ہے، ہم کیسے اس تک پہنچیں؟ اللہ نے غیبت کے پردے میں چھپا رکھا ہے، مصلحت خداوندی یہی ہے، جب حکم خدا ہوگا تو ظہور کریں گے۔ تو اب کیا کریں؟ بھائی بچوں، مجلس میں ہنسا نہیں جاتا ہے، شرابت کے ساتھ بیٹھنا ہے تو یہاں بیٹھو، اور نہیں تو سیدھے یہاں سے نکل لو باہر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، اب امام زمانہ تو پردے غیب میں ہیں، اب کیا کریں؟ امت لاوارث تو نہیں رہے گی، امت تو لاوارث نہیں رہے گی، تو ہمارے 11ویں امام نے ارشاد فرمایا،
من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ. فقہا میں جو اپنے نفس کو بچاتا ہو، اپنے نفس کو بچاتا ہو، خرافات سے، بے دینی سے، گمراہی سے بچاتا ہو، اپنے دین کا وہ محافظ ہو، اپنے مولا کے حکم کا مطیع و فرما بردار ہو، عوام کے لیے واجب اس کی تقلید کرے. یعنی 11 ایمان فرما دیا کہ لاوارث ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر 12ویں امام حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مراجع ہیں، جو فقہا ہیں وہ تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہے. یہ کیا سلسلہ جوڑا ہے 12 امام نے، کیا سلسلہ جوڑا ہے. یہ فقہا تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہے، مطلب جو کہیں تم اسے مانو، اور ہم اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہے. اگر کہیں سے کوئی لغزش ہوگی تو ہم ان کی اصلاح کر دیں گے، مگر انہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے، انہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے. آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ موضوع سے الگ ہو جائے گی بات. تو اس وقت ہمارے دین کے باغ ڈور ہمارے مراجع کرام کے ہاتھوں میں ہے، لہذا ہم سب کا فریضہ یہی ہے کہ ہم نائب امام کی حیثیت سے اپنے مراجع کا احترام کریں. کیوں؟ میں نے 19 محرم کی حجرے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سامراج کی بہت بڑی سازش ہے کہ عوام کو مراجع سے دور کر دیا جائے، نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ اپنے مراجع کو گالی دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے. اور بہت سی اس میں سازشیں، ہم پھرے کے اعترافات، میں نے کتاب کا نام بتایا تھا، پڑھیے آپ. ہم پھرے کے اعترافات کتنی خطرناک سازش ہے، جاسوس پکڑا گیا، اس میں ساری باتیں موجود ہیں. کس طریقے سے اولاد کو باپ سے جدا کیا جائے، ایسا ماحول بنا دیا جائے اولاد باپ کا کہنا نہ مانے، بھائی بھائی کا احترام نہ کرے، پڑوسی پڑوسی کا احترام نہ کرے، علماء کی عزت نہ کریں لوگ. یہ ساری چیزیں ہم پھرے کے اعترافات میں موجود ہے. بڑی سازش چل رہی ہے عزیزان محترم. لہذا آج کے اس زمانے میں اگر کوئی مراجع کی مخالفت کرتا ہے، مراجع کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، وہ ہرگز شیعہ نہیں ہو سکتا، سامراج کا ایجنٹ ہے، وہ سامراج کا ایجنٹ ہے. جو بھی ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہوں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ 11ویں امام اور 12ویں امام کے بتائے ہوئے راستے سے الگ جا رہا ہے. آج مراجع ہمارے شیعہ قوم کی ناک ہیں، یہ ناک کٹنے نہیں دینی چاہیے. کیا طاقت ہے مراجع کی. افسوس کل دشمن ہمارے مراجع کے خلاف تھا اور آج خود ہمارے اپنے مراجع کے خلاف ہیں. یہ سڑک چھاپ لوگ جو صحیح سلام کرنا بھی نہیں جانتے ہیں، یہ سڑک چھاپ لوگ جو صحیح سلام کرنا بھی نہیں جانتے ہیں، وہ مراجع پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جن کی پوری 50 سال 60 سالہ زندگی جو ہے اسی دین اسلام کے حصول میں گزر گئی، خدمت دین خدمت مذہب میں گزر گئی، آج ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. لہذا ایسے افراد کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. مراجع کی طاقت سمجھ رہے ہیں. ایک زمانے میں ایران میں برطانیہ کی کوئی کمپنی تھی، تمباکو کا کاروبار تھا، تو اس وقت کچھ ایسے حالات آئے کہ مرزا شیرازی نے صرف ایک انگل، یہ میری انگلی ہے، ایک انگل کا فتویٰ جاری کیا، ایک انگل کا. جیسے آج آغا سیستانی نے بولا کہ ہر اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے جو یہودی جو اسرائیل و امریکہ بناتے ہیں، جس پہ US لکھا ہوا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی کمر توڑی جائے. جب کوئی خریدے گا نہیں تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو مرزا شیرازی نے صرف ایک انگل کا فتویٰ دیا تھا. مرجع کی طاقت سمجھیے. الیوم استعمال تمباکو حرام، آج سے تمباکو کا استعمال ایران میں حرام. کمپنی پہ تالا لگ گیا. مرجع کی طاقت سمجھ رہے ہیں؟ کمپنی میں تالا لگ گیا.
امام خمینی کے زمانے میں شاہ نے کہا کوئی بھی باہر اگر نکلے گا تو گولی مار دی جائے گی، لیکن امام خمینی نے جو باہر تھے، ایران کے باہر تھے، انہوں نے کہا آج کوئی شخص گھر کے اندر نہ رہے، سب پہ باہر نکلنا واجب ہے، اور سب کے سب باہر نکلے، یہاں تک کہ شاہ فرار ہو گیا امام خمینی کی آمد۔ اپنے رہبر کو پہچانے۔ آج مراجع نے شیعیت کو بچا کے رکھا ہے، آج مراجع نے آزاداری کو بچا کے رکھا ہے۔ ہم اور آپ کیا جانے آزاداری کیا ہے، ہم اور آپ کیا جانے شیعیت کیا ہے، ہم اور آپ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ کی عظمت کو سمجھے۔ اور وہ امریکہ جو کہتا تھا داعش کو ختم کرنے میں 30 سے 40 سال لگیں گے، 30 سے 40 سال لگیں گے، تنہا ایک 91 سال کا بوڑھا علی سیستانی نے کہا کہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں سب، اور سارے مذہب جو عراق میں سب مل جل کر ایک فوج بنائی الحشد الشعبی نام سے۔ اس فوج نے 3 سال کے اندر داعش کا خاتمہ کر دیا۔ ایک مرجع کی آواز پہ جو امریکہ جو دنیا کی سپر پاور ہے وہ کہتا تھا کہ 30 سے 40 سال لگیں گے داعش کو ختم کرنے میں، لیکن ایک فقیہ اور ایک مرجع کے حکم سے الحشد ہر طرف انہی کا فوٹو نظر آئے، ہر طرف انہی کی تصویر، دشمن نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے چہرے کو دیکھے۔ اگر ہم امام کے مطیع و فرما بردار ہیں تو اپنے 11ویں امام اور 12ویں امام کی باتوں پہ عمل کریں، اور اپنے مراجع کے بتا ہوئے راستے پہ چلیں، ان کے فتوے پہ عمل کریں۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں اپنی اصل منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ تو امام، ہمارے امام 12 ہیں، تو یہ ذمہ داری حضور کے بعد 12 اماموں پہ عائد ہوئی۔ اب جو نہیں جانتے ان کو کیسے پتا چلے کہ ہمارا امام کون ہے، ہمارا امام کون ہے؟ تو ایک بوڑھی کا واقعہ بیان کرتا ہوں جس کا نام حبابہ تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر 8ویں امام تک کے ہر امام کی زیارت کی ہے اس نے۔ مولا علی نے اسے دعا دی تھی تمہیں لمبی عمر عطا ہو۔ اب سوچئے کتنی عمر ہوگی۔ مولا علی سے لے کے 8ویں امام تک زیارت کی ہے، اور مولا علی نے ایک پتھر دیا تھا اسے عقیق کا، اس پہ اپنی مہر لگائی تھی اور کہا کہ جب تک تو زندہ رہنا، تمہیں اگر شک ہو کسی امام پہ تو جانا اس پہ اصلی امام کی پہچان ہے کہ وہ اپنی مہر لگائے گا تو اس کا نام ثبت ہو جائے۔ لہذا زمانے میں جو بھی امام ہو ہر امام کے پاس جانا اور ان کی امامت کی گواہی لینا۔ تو اب یہ مولا علی کے زمانے میں حبابہ پہنچی کوفہ، اور اس وقت مولا کا ٹائم تھا بازار جانے کا۔ حاکم وقت تھے نا، وہ بازار میں جاتے تھے بدل کے دیکھیں کوئی نمبر 2 کا کام تو نہیں کر رہا، نمبر 2 کا دھندا تو نہیں کر رہا ہے، کوئی 420 تو نہیں کر رہا ہے، 3-5 تو نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کا گلا تو نہیں کاٹ رہا ہے۔ آج کا حاکم تو اے سی میں بیٹھا رہتا ہے۔ آج کا حاکم بڑے سے محل میں بیٹھا رہتا ہے۔ منی پور میں ظلم ہوا تو 3 مہینے کے بعد بولا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ حاکم کی صفت یہ ہے کہ رعایا کو دیکھے کس حال میں ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو بازار جانے کا وقت تھا تو گھر کے اندر آئے، پوچھا مولا کہاں کا؟ یہ تو ہمارے بابا کا ٹائم ہے۔ بی بی زینب نے کہا ہمارے بابا کا ٹائم ہے بازار جانے کا، وہ بازار گئے ہوئے۔ اب یہ وہیں رکی رہی۔ اس وقت مولا کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کوڑے لگائے جا رہے ہیں بازار میں، ایک شخص کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس کی دکان سیل کی جا رہی ہے۔ اب ایک دم سارے جو آس پاس کے جو دکاندار تھے ان میں چیمے گوئیاں ہونے لگیں، کیا ہے کیسے ایسے دکان کیوں کوڑے مارے جا رہے ہیں، کیوں جو ہے
دکان سیل کی جا رہی ہے. تو مولا نے فرمایا تم ایسے جانور کو بیچ رہے ہو جس کا کھانا حرام ہے. شیعہ مذہب میں جس کا کھانا حرام ہے تم اسے بیچ رہے ہو. تب لوگوں نے سنا کہ اس وجہ سے اسے کوڑے پڑ رہے ہیں, اس کی دکان سیل کی جا رہی ہے. فرات بن احزب وہاں کھڑے تھے, مولا کے صحابی. انہوں نے کہا مولا یہ تو پتا چلا کہ یہ حرام مچھلی بیچ رہا تھا جس پہ اللہ نے عذاب کیا تھا. ایسی مچھلی بیچ رہا تھا جس پہ اللہ نے عذاب کیا تھا. تو یہ بتائیے کہ گناہ کیا تھا؟ فرات بن احزب کہتے ہیں مولا اس کا گناہ کیا تھا جو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں مچھلی میں تبدیل کر دیا؟ مولا فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی, بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو اپنے چہرے کو سپاچٹ کیے رہتی تھی. اپنے چہرے کو کلین شو جسے کہا جائے, کلین شو کرتی تھی. تو اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا, اسے مچھلی بنا دیا. اسی لیے ہمارے یہاں بام مچھلی حرام ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. حرام ہے. لہذا میری مجلس میں بس ایک مقصد رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک میسج پہنچ جائے, واقعات کے ذریعے ایک میسج پہنچ جائے. اور میں یہاں یہی میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ مولا اس شخص کو صرف اس لیے کوڑا لگا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے جانور کو بیچ رہا ہے, ایک ایسی مچھلی بیچ رہا ہے کہ جس پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے. اور اس کا کام یہ تھا, وہ داڑھی مڈاتی تھی, وہ قوم داڑھی مڈاتی تھی. لہذا علی و حسین کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ مولا سجاد کی روح کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی داڑھی نہ مڈائیں. میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ مولا سجاد فرماتے ہیں میں جب 3 لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے. ایک شرابی کو دیکھتا ہوں تو میرے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے, اور دوسرے شطرنج کھیلنے والے کو دیکھتا ہوں تو میرے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے, اور تیسرے داڑھی موڑنے والے کو دیکھتا ہوں تو میرے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے. کیونکہ جب میں یزید کے دربار میں گیا تو تینوں کام کر رہا تھا, شراب بھی پیے ہوئے تھا, شطرنج بھی کھیل رہا تھا, داڑھی بھی موڑے ہوئے تھا. تو آج کی اس مجلس میں یہ طے کر کے اٹھے کہ مولا سجاد کا ماتم کرنا ہے. لہذا جیسے علی کے ہاتھ میں غدیر میں بیعت کی گئی, آج بیعت کریں کہ آج سے ہم داڑھی نہیں مڈائیں گے, اور جب تک زندہ رہیں گے حسین ابن علی کے وارث سید سجاد کو خوش کرتے رہیں گے. مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اب مولا گھر آئے. جب گھر آئے تو اسے سلام کیا, اور اس کے بعد اسے بولا مولا میں اس لیے آئی ہوں. مولا نے اس کی جو حاجت تھی پوری کی, اور پھر وہ انگوٹھی دی, ایک انگوٹھی دی, پتھر دیا عقیق کا, کہا اس پہ مہر لگاتے رہنا. وہ مہر لگاتے لگاتے ہمارے چوتھے امام کے پاس پہنچ گئی. مولا علی سے مہر لگی, امام حسن سے لگوائی, امام حسین سے لگوائی, چوتھے امام کے جب گھر پہنچی تو مولا نماز پڑھ رہے تھے. زین العابدین سید الساجدین نماز پڑھتے جا رہے ہیں, مولا نماز پڑھتے جا رہے ہیں. خیال نہیں ہم اگر نماز پڑھیں تو دائیں بائیں کوئی آ جائے گا تو فوراً خیال ہے بھائی کون آ گیا. لیکن ہمارے معصومین کی نماز ایسی رہتی تھی کہ ان کا جسم تو یہاں رہتا تھا, روح وہاں رہتی تھی. اسی لیے تو مولا امیر المومنین کے پیر میں جو تیر لگا تھا عام حالت میں کھینچتے تھے تو مولا کی چیخ بلند ہو جاتی تھی, لیکن جب نماز کی حالت میں وہی تیر نکالا گیا تو مولا کو پتہ ہی نہیں چلا, تیر نکل بھی گیا. مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اب مولا نماز پڑھتے جا رہے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا. ذرا غور سے سنیے گا, کافی ٹائم ہو گیا. تو حبابہ نے کہا مولا مجھ سے آپ سے کام ہے, کافی تھک چکی ہوں, ویسے بھی میں ضعیف ہو چکی ہوں, میں کافی تھک چکی ہوں,
ضعیف ہو چکی ہوں۔ شاید مولا کچھ معجزہ دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے نماز پڑھے چلے جا رہے تھے۔ مولا گھومے، کہا کیا بولی؟ کیسی ضعیفی، کیسا بڑھاپا؟ اب جو اس نے دیکھا تو بالکل ویسا پایا جیسے جوانی میں تھی، جیسے جوانی میں تھی۔ کہا مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین مگر کوئی حاجت بیان نہیں کی، لیکن آپ نے تو بغیر حاجت کے میری مراد پوری کر دی۔ اب جب پوری ہی کر دی ہے تو ایک اور حاجت ہے، اب جب پوری ہی کر دی تو ایک اور حاجت ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے سفید داغ ہو گیا ہے، مجھے سفید داغ ہو گیا ہے، لہذا آپ دعا کریں کہ جو ہے وہ سفید داغ دور ہو جائے۔ مولا نے دعا نہیں کی۔ کہا کیا بولی؟ کیسا سفید داغ، کیسا سفید داغ؟ اب جو اس نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، سب غائب بیماری۔ یہ اسی علی کا پوتا ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے۔ یہ علی ابن الحسین ہے، یہ سید الساجدین ہے، یہ زین العابدین ہے کہ جو ایک بوڑھا بوڑھے کو جوان کرتا ہے اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارے بھائی نے کہا تھا مولانا تھوڑا مولا سجاد کے سیاسی زندگی پہ بھی کچھ گفتگو کر دیجئے گا۔ میں مکمل طور پہ تو اس کی پابندی نہیں کر سکتا کیونکہ کتابوں میں بھی نہیں ملتی، مولا سجاد کی سیاسی زندگی کے حالات نہیں ملتے۔ مولا سجاد کی زندگی کی عبادتیں اور جو خیر و خیرات کی انہوں نے وہ اور حج کیے اس کا ذکر ملتا ہے، عبادتوں کا ذکر، دعاؤں صحیفہ سجادیہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے لہذا میں ضرور اس کی طرف روشنی ڈالوں گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے، آخری منزل میں اس کی طرف آؤں گا۔ اب یہی مولا سجاد ہے، واقع کربلا کے بعد مدینے میں آئے اور مدینے میں آنے کے بعد اپنا ٹھکانہ بنایا، پہلا آذا خانہ بنایا۔ بچوں یاد رکھو، سب سے پہلا آذا خانہ مدینے میں ہمارے مولا سجاد نے بنایا اور اسے مجلسیں کرتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے۔ حج کے زمانے میں مکہ چلے جاتے تھے اور 3 مہینہ وہاں رہتے تھے۔ آ گیا میں اس سیاسی گفتگو کی طرف۔ 3 مہینہ رہتے تھے وہاں۔ کیوں بھائی؟ حج تو جو ہے 10 کو ختم ہو جاتا ہے، واپس آ جانا چاہیے۔ 3 مہینہ رہتے تھے مولا گھر لے کر۔ اسی لیے کہتے ہیں حج سیاسی عبادت ہے، حج ایک سیاسی عبادت ہے۔ مولا اس گھر میں رہتے تھے، صبح کی نماز حرم میں پڑھتے تھے۔ یہ دیکھیے مولا کی سیاست، مولا کی سیاسی زندگی۔ حرم میں نماز پڑھتے تھے اور وہاں سے جب واپس آتے تھے، اب حج میں تو دنیا کے سارے لوگ آتے ہیں، تو نماز صبح کے بعد ناشتے کا پروگرام رہتا تھا مولا کے گھر پہ، اور اسی بہانے مولا کچھ سناتے تھے، اسی بہانے مولا کچھ سناتے تھے۔ جیسے ابھی مجلس کے بعد کچھ بٹے گا، یہاں بعد میں بڑھتا ہے، اور گجرات میں جو ہے وہ کھانے کا سسٹم ہے، کہیں کہیں 2 مہینہ، کہیں کہیں 10 دن مستقل، کہیں کہیں 40 دن لگاتار، دوپہر میں بھی کھانا، شام کو بھی کھانا، دوپہر میں بھی کھانا، شام کو بھی کھانا۔ اب کہیں مجلس سے پہلے ہو جائے، زیادہ تر مجلس سے پہلے ہوتا ہے۔ اب جن کا مقصد کھانا ہوتا ہے وہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، جن کا مقصد مجلس سننا ہوتا ہے وہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں آئے اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ ویسے ہی مجلس والے کم نکل، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بھائی تبرک بعد میں بٹے گا، جس کو ثواب لینا ہوگا مجلس میں آئے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب اس ناشتے کے ذریعے مولا سجاد علیہ السلام ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ کربلا میں کیا ہوا، کوفے میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، ہم کون ہیں؟ کیونکہ دنیا کے لوگ آتے ہیں، نہیں جانتے کیا ہوا کربلا میں۔ دنیا کے لوگ آئے، اسی بہانے جو ہے وہاں ناشتہ بھی مل جاتا تھا اور
اپنا پیغام مولا پہنچاتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے۔ اسی درمیان سن 67 کی 9 ربیع الاول آ گئی، سن 67 کی 9 ربیع الاول آ گئی اور ناشتے کا پروگرام چل رہا تھا، ناشتے کا پروگرام چل ہی رہا تھا کہ اسی درمیان ایک قاصد آ گیا اور آنے کے بعد ایک ہاتھ میں خط لیا اور دوسرے ہاتھ میں تھیلا مولا کو دیا۔ مولا نے جب خط کھولا تو کیا دیکھا؟ جناب مختار ثقفی کا خط ہے، جناب مختار ثقفی کا خط ہے۔ کہا مولا مجھ سے جتنا ہو سکا آپ کے بابا کے قاتلوں ظالموں سے انتقام لیا اور آخر میں 5 سر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ مولا کو دکھانا تھا، دیکھو میں 5 سر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ جب سر کھولا گیا اس میں ابن زیاد کا سر، عمر سعد کا سر، حسین بن نمیر کا سر، شمر کا سر اور ہرملہ کا سر تھا۔ مولا نے سر دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گرے، ذکر خدا کرنے کے بعد کہا شکر ہے معبود تیرا کہ تو نے میری دعا کو اس انداز میں قبول کیا، شکر ہے تو نے میری دعا کو اس انداز میں قبول کیا۔ چلو ناشتہ ہو گیا اور مولا شکرن للہ پڑھتے جا رہے، شکرن للہ پڑھتے جا رہے۔ اس ناشتے میں ایک شیرینی رہتی تھی، ایک مٹھائی بھی رہتی تھی اور زیادہ تر لوگ اس مٹھائی کو کھانے آتے تھے، زیادہ تر لوگ اس مٹھائی کو کھانے کے لیے آتے تھے، اتنی زبردست ٹیسٹی ہوتی تھی۔ اب ناشتہ ہو گیا تو مولا کو تو ان سروں کی خوشی ہے نا، ان لوگوں کو انتظار میٹھے کا، جن کا مقصد کھانا رہتا ہے، جن کا مقصد یہ رہتا ہے، ان کو وہی فکر رہے گی نا، مچل رہے ہیں کیا کریں مولا، رے وہ شیرینی کیا ہوئی؟ بڑی دیر ہو گئی۔ اب مولا نے بولا شاید مولا اسی کا انتظار کرنا چاہ رہے تھے، شاید مولا ان کے دل کو بے چین کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی زبان سے نکلے کہ شیرینی میں بڑی دیر ہو گئی ہے۔ مولا نے کہا اتنا بتاؤ کہ ان لعینوں کے سر دیکھ کر مومنوں کو دلوں میں جو شیرینی پیدا ہوئی ہے، کیا اس سے بھی بہتر کوئی شیرینی ہے؟ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ کیا اس سے بہتر بھی کوئی شیرینی ہے؟ تو یہ مولا کی زندگی کا سیاسی پہلو تھا۔ اور اس کے بعد پھر مولا بیویوں سیدانیوں کو بھی لے کے جاتے تھے، فوراً اندر گئے، یہ نوروز کا واقعہ، مولا پھر اندر گئے، سیدانیوں سے کہا 5 سال سے جو سیاہ لباس تم پہنے وہ اتار دو، سروں میں تیل نہیں لگایا تیل لگا لو، کنگھا نہیں کیا کنگھا کر لو، اور چولہا نہیں سلگا ہے تو چولہا سلگا لو، اچھے اچھے کھانے بناؤ۔ یہ بڑی خوشی کا دن ہے، 9 ربیع الاول کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا عزیزان محترم۔ اسی طریقے سے مولا سجاد علیہ السلام کو اگرچہ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور ظالم یہ چاہ رہا تھا کہ اب یہ اکیلے یہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن مولا سجاد نے وہ کر دکھایا۔ ارے کوفہ و شام میں ابن زیاد و یزید کی بکھیا ادھیڑ کر رکھ دی ہے مولا نے اپنے سیاسی خطبوں سے۔ بھائی حکومت ہوتی ہے، حکومت میں اپوزیشن ہوتی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ حکومت والے نہیں چاہتے کہ اپوزیشن کا کوئی ایسا نیتا بولے جس سے ہمارا عیب ظاہر ہو جائے، ہماری حکومت کا عیب ظاہر ہو جائے، جیسے راہل کے بارے میں سب کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ہماری بکھیا نہ ادھیڑ کے رکھ دے، ہمارے عیبوں کو ظاہر نہ کر دے، ہماری حکومت کی کمیوں کو نہ گنائے، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہی ان لوگوں کا پلان تھا۔ مولا سجاد قیدی ہیں، جب کوفہ پہنچے تو مولا نے کہا یا اہل کوفہ اسکتو، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ۔ سب خاموش ہو گئے اور کہا جو پہلے حمد و ثنا کی اور اس کے بعد رسول خدا کا ذکر کیا، ان پر صلوات پڑھی اور کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے مولا کا زندگی کا سیاسی پہلو، کس طریقے سے پورے کوفے میں ابن زیاد کو ننگا کر رہے مولا، اس کی بکھیا ادھیڑ رہے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہی نہیں تھے۔ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ یہ خارجی لوگ ہیں،
یہ باغی لوگ ہیں جس نے حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کی ہے، کسی میں ظاہر ہی نہیں کیا گیا تھا یہ آل رسول ہے۔ مولا نے وہاں اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کی حمد کی، رسول کا ذکر کیا، صلوات پڑھی اور کہا جو مجھے پہچانتا ہے پہچانے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، یعنی ابو طالب کا پوتا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی حرمت کربلا میں پامال کی گئی۔ اب دیکھیے مولا ظالم کی بکیا ادھیڑ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی حرمت کربلا میں پامال کی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جس کے لباس و سامان کو لوٹا گیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے خیموں میں آگ لگائی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات ذبح کر ڈالا گیا اور بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ اے اہل کوفہ، حسین کی شہادت ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، لیکن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، ذرا سوچو، تمہیں نے میرے بابا کو بلایا، تمہیں نے دھوکہ دیا، اور تمہیں نے میرے چچا مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور تمہیں نے میرے بابا کو شہید کر دیا۔ ذرا سوچو کہ رسول خدا جب تم سے روز محشر سوال کریں گے تو انہیں کیا منہ دکھاؤ گے؟ 10% لوگ خالی جانتے تھے یہ کون ہے، 90% لوگ نہیں جانتے تھے کون ہے، لیکن مولا نے اپنے سیاسی خطبے سے اس طریقے سے ظلم کی بقیہ ادھیڑ کے رکھ دی اور اپنے آپ کو پہچانوایا کہ کوفے میں جو نہیں جانتے تھے وہ بھی رونے لگے، ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس طریقے سے مولا چلے اور شام کے دربار میں جب پہنچے، یہ مولا کا دوسرا سیاسی زندگی کا پہلو، سیاسی خطبہ، وہاں دربار میں یزید سمجھ رہا تھا میں بادشاہ ہوں، تخت و تاج میرے ہاتھ میں ہے، لاہ و لشکر میرے ہاتھ میں، فوج میرے ہاتھ میں ہے، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، کیا کر لیں گے؟ بیبیاں ہیں، مولا سجاد سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا یزید کیا اجازت ہے میں اس لکڑی کے ممبر پر جاؤں کچھ عرض کروں؟ تو یزید ڈر رہا تھا کہ کہیں یہاں پول نہ کھل جائے، کیونکہ کوفے سے زیادہ شام والے ناشنا تھے، شام والے ناشنا تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم یا مولا سجاد، کوئی نہیں جانتا تھا، اکا دکا لوگ جانتے تھے بس۔ اب اس نے پہلے تو انکار کیا، لیکن کچھ نے کہا رہے یار بولنے دو، یہ ضعیف ناتواں کمزور کیا بولے گا، لیکن یہ انہیں پتا نہیں تھا یہ ابو طالب یہ علی کا پوتا ہے، انہیں پتا نہیں تھا علی کا پوتا ہے۔ مولا سجاد منبر پر گئے، ابھی سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ باغی لوگ ہیں، سب یہی سمجھ رہے ہیں یہ باغی لوگ ہیں، لیکن جب مولا سجاد منبر پر گئے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، یعنی ابو طالب کا پوتا، علی کا پوتا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے حج کیے، میں اس کا فرزند ہوں جس نے طواف کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے سعی کی، میں اس کا فرزند ہوں جسے مکہ و مینا جانتے ہیں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے صفا و مروہ جانتے ہیں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا لاشا کربلا کی زمین پہ چھوڑ دیا گیا اور سروں کو جو ہے شہر بشہر پھرایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے خیام میں آگ لگائی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم میں یزید کا آپ کے نانا کا نام ہے۔ اب جب یزید نے کہا آپ کے نانا کا نام، مولا سجاد کیوں ان کی آل ظلم کیا تم نے عزیزان؟ یزید گیا لا حاجت لی بالصلاۃ کا مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہہ کر چلا گیا، لیکن شاعر کہتا ہے دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا، دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا، خطبہ پڑھا تو کفر پریشان ہو گیا، سجاد نے کہا لو اب ہماری فتح کا اعلان ہو گیا،
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اس سے بہتر مل جل کر صلوات پڑھ دیں. عزیزان محترم، ختم کر رہا ہوں. مولا سجاد کی زندگی کے بے شمار واقعات موجود ہیں، بس یہیں تک میں سیاسی زندگی کے 2-3 واقعات بیان کیے. یہی مولا سجاد ہیں، مدینے میں ہیں. مرد بلخی، بلخ کا رہنے والا ایک شخص ہر سال حج کو جاتا تھا. ایک سال جب جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، آتے تحفے بھی لے کے جاتا تھا مولا سجاد کے لیے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم ہر سال کے لیے ہی رہتا ہے کہ ایک میسج ہماری قوم تک پہنچ جائے اور اصلاح ہو. بلخی نے کہا مولا سن رہے ہیں تمہاری بات. وہ خاموش ہو گئی. اب یہ بلخی اس کی شتیتا نامی ایک عورت خمس کی بڑی پابند تھی، مگر خمس کی پابند تھی. چلا کہ 7ویں امام کا زمانہ تھا، لوگ خراسان سے خمس کی رقم مدینے لے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اپنا 4-5 ہزار چھوٹا سا لے کے چلیے کچھ تحفہ مولا کے لیے. اب وہ لوگ جو بڑے رئیس لوگ تھے، لاکھوں میں ان کا سب خمس تھا، تو ذرا ان لوگوں کو انسلٹ محسوس ہوا، یار اتنا چھوٹا سا خمس جو ہے شرم آ رہی ہے لے جاتے ہوئے. کہا تم سے اس سے کیا مطلب، تم جس لائق ہو اس لائق خمس نکالا اور میں جس لائق ہوں اس لائق خمس نکالا ہے، لہذا لے جاؤ. بڑی ضد کیا، اس کے بعد رکھ لیا گیا. اب جب جعفر نام کا شخص مدینے پہنچا خمس لے کے، تو مولا سجاد نے کہا شتیتا کا خمس پہلے میرے حوالے کرو. بس یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، شتیتا کا خمس پہلے میرے حوالے کرو. یعنی وہ لاکھوں جو ہزاروں لاکھوں میں تھا اس پہ نگاہیں کا شتیتا کا جو مختصر. اور اس کے بعد خواہش بھی کی تھی کہ مولا سے کہنا اپنا پیراہن دے دیں تاکہ جب مروں تو مجھے پہنا دیا جائے اور مجھ پر عذاب نہ ہو. مولا نے کہا یہ پیراہن بھی لے جاؤ اور یہ کفن بھی لے جاؤ، اور تقریباً 120 دن کے بعد تم وہاں جب پہنچو گے جا کے سب کو میرا سلام کہنا اور شتیتا سے کہنا تمہارے جنازے میں تمہارے وقت کا امام حاضر ہوگا. مولا سجاد کا زمانہ ہے، بیوی یہاں بات کر رہی ہے، مولا وہاں سن رہے ہیں. شتیتا کا زمانہ 7ویں امام کا زمانہ تھا، یہ اصفہان میں خراسان میں گفتگو کر رہی ہے اور وہاں 7ویں امام اس کے سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں. بس یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہماری قوم کے جو فالتو افراد ہیں، جو بیکار افراد ہیں، میں کبھی وہاں شہر میں کبھی اس ہوٹل پہ کبھی اس ہوٹل پہ بیٹھے جو الٹی سیدھے گفتگو کرتے ہیں، جو اپنی زبان سے تہمتیں نکالتے ہیں، الزامات دو لوگوں پہ دیتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کر کو نوٹ کر رہا ہے. تمہاری حرکتوں پہ ہمارے امام، ہمارے 12ویں امام کی پوری نگاہ ہے، لہذا اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے آپ کو بزی رکھو. جو آدمی بزی رہتا ہے نا وہ فالتو باتوں میں نہیں آتا. اب مبارک پور کا حال تو یہ ہے کہ عورتوں کو کوڑھو کا بیل بنا دیا گیا ہے، عورتوں کو کوڑھو کا بیل بنا دیا گیا. مجھے دکھائیے کسی گاؤں میں جو ہے کوئی عورت کام کرتی ہو اور مرد کا خرچ چلاتی ہو. مردوں کے اوپر عورت کا نان و نفقہ واجب ہے، عورت کے اوپر مرد کا نان و نفقہ واجب نہیں ہے. کیا ماحول بنا رکھا ہے مبارک پور کا، ہڈی کا ڈھانچہ عورتیں ہو جاتی ہیں کرگا بنتے بنتے، کچھ رحم نہیں آتا. کیا دین نے کہا، کیا اسلام نے کیا، کیا شریعت نے کہا عورتوں سے کام نہیں لے سکتے؟ کام لینا ہے تو کنیز رکھو. کتنے ایسے گھر ہیں کام نہیں ہوتا، مارے بیویوں کو مارا تک جاتا ہے، پیٹا تک جاتا ہے.
تو یہی جو فالتو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری ذمہ داری اپنی بیویوں کے اوپر سونپ دی ہے، وہ فالتو بیٹھ کے کبھی اس صحن میں، کبھی اس صحن میں، کبھی اس ہوٹل کے پاس، کبھی اس ہوٹل کے پاس، کبھی اس دکان پہ لوگوں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کر رہے ہیں اور ان کو غیبتیں کی جا رہی ہیں، چغلخوری کی جا رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں تو مراجع کے خلاف بھی گفتگو ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بہت زمانے کے بعد میں آیا ہوں اور یہ میری آخری مجلس ہے، پرسوں انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا، لہٰذا ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، ماحول کو بدلیے، معاشرے کو بدلیے، اور یہ گھر کی ساری ذمہ داری اپنے ہاتھوں پہ لیجئے۔ نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے، لہذا وہ ساری ذمہ داری آپ ادا کیجئے۔ عورت کو کیا کوہلو کا بیل بنا ہوئے ہیں؟ شہزادی زینبوں میں کلثوم کی کنیزوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا ہے کوئی بولنے والا؟ آج تک کسی نے نہیں بولا ہوگا، لیکن منبر اسی لیے ہوتا ہے کہ حق بولا جائے، حق پہچانا جائے، کسی کے پلے پڑ جائے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ بس ختم کیا، میں نے ختم کیا۔ مولا کی اخلاقی زندگی، عبادتی زندگی، دعائیہ زندگی کے بے شمار واقعات و حالات والوں۔ مولا اتنی نمازیں پڑھتے تھے، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز، اتنی نماز، اتنے سجدے کرتے تھے، پیشانی پہ گھٹا، ناک پہ گھٹا، گھٹنے پہ گھٹا، اور اتنا سخت ہو جاتا تھا کہ سال میں 2 بار کاٹا جاتا تھا اور 7 تہ نکلتی تھی، اتنا گھٹا پڑ جاتا تھا کہ 7 تہ نکلتی۔ ایک بار 5ویں امام نے دیکھا میرا بابا نماز پڑھ رہا ہے اور بیت کی چھڑی کی طرح کانپ رہا ہے، رونے لگے۔ مولا سجاد نے کہا بیٹا مجھے معلوم ہے تم میری محبت میں رو رہے ہو، لیکن ذرا وہ صحیفہ تو لاؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادت کا ذکر موجود ہے۔ وہ صحیفہ لایا گیا، پڑھ کے سنایا، کہا بیٹا تم میری عبادت پہ رو رہے ہو، بھلا کون ایسا ہے جو میرے دادا علی کی عبادت کے برابری کر سکے؟ کون میرے دادا علی کی طرح بات و مشقت کر سکے؟ یعنی اتنی عبادت کے بعد بھی مولا نے مولا کائنات کی عبادت کو ظاہر کیا، ان کی عبادت ایسی تھی، ان کا مقام ایسا تھا۔ حسین بن نمیر جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں شامل تھا، مدینے میں قیام کے دوران اس کی فوج کو کھانے کی کمی پڑی تو رات کے سناٹے میں نکلا، تو مولا سجاد سے ملاقات ہوگی، مولا اناج لے کر جا رہے تھے، نے روکا، کہا کیا ہے اس میں؟ کہا اناج وغیرہ ہے، کہا ہمیں بیچ دو۔ مولا نے کہا مولا جانتے تھے یہ میرے باپ کا قاتل ہے؟ مولا نے کہا اسی طرح لے جاؤ، ہم بیچتے نہیں ہیں۔ مولا کھیتی کرتے تھے، چوتھے امام کھیتی کرتے تھے اور کہتے تھے میں کھیتی اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں کھیتی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس پیسے سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کروں۔ چنانچہ مولا سجاد نے پورا اس کے حوالے کر دیا۔ حسین بن نمیر کہتا ہے آپ ہیں کون؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ کہا آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے باپ کا قاتل ہوں، پھر بھی آپ اتنا احسان کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے، ہم اپنے اخلاق سے کبھی نیچے نہیں اترتے ہیں۔ بس عزیزان محترم ختم کیا میں نے۔ بڑی مصیبتیں ہمارے مولا سجاد نے جھیلی ہیں، سے جو مصائب شروع ہوئے تو مستقل مصائب ہی مصائب، مصائب ہی مصائب، اور حد تو یہ ہے کہ سب سے پہلا جو سب سے بڑی مصیبت ہمارے چوتھے امام پہ پڑی ہو اس وقت جب شام غریبہ میں خیمے جلائے جا رہے تھے۔ عمر سعد اپنے لشکر کو لے کے پہنچا، کہا خیمے کی تنابیں گرا دو، آگ لگا دو، اور اس کے بعد مولا سجاد کے خیمے میں پہنچا تو اس نے عمر سعد نے کہا بستر کو اتنا زور سے جو ہے اس نے گھسیٹا کہ مولا منہ کے بل گر گئے، مولا منہ کے بل گر گئے، اور پھر اس خیمے میں بھی آگ لگا دی گئی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا
جو بار بار اس جلتے ہوئے خیمے کے پاس جا رہی ہے، واپس آ رہی، جا رہی واپس آ رہی، اچانک ہمت کر کے اندر گئی اور اپنی پشت پہ کوئی چیز لے کے آ رہی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، امام زین العابدین تھے۔ ایک پھوپھی امامت کو سہارا دے کر جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکال رہی تھی۔ لو ارباب اعزا، 11ویں محرم کو اسیر کر لیا گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے اور اونٹ کی ننگی پشت ہے۔ مولا سجاد کو اس پہ بٹھا دیا گیا۔ چونکہ زنجیروں کی وجہ سے مولا سنبھل نہیں پا رہے تھے، اس لیے ظالم نے رسی لی، مولا کے دونوں پاؤں میں رسی باندھی اور اونٹ کے پیٹ میں باندھ دیا۔ مولا کے پنڈلیوں سے خون رس رہا تھا۔ چلے مولا، اور اس کے بعد جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں، مولا ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں تو مولا سے رہا نہ گیا۔ ارباب اعزا، مولا کا سر جھکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے، ان بیویوں کا تعارف کراؤ۔ تعارف کرانے والے نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور پورا مکالمہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ ابن زیاد اور جناب زینب میں تھوڑی دیر مکالمہ چلا۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا، کل میرے نانا جب تم سے سوال کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ ایک مرتبہ ابن زیاد کو جلال آیا، کہا اس خاتون کو قتل کر دو۔ دربار میں کسی نے کہا، ارے مردوں پہ تو ظلم کیا، خاتون پہ کس طریقے سے؟ خاتون پہ ظلم نہیں کیا جاتا، لہذا اس نے چھوڑ دیا۔ اب جب یہ بے ادبی دیکھی تو مولا سے ابن زیاد، ارے سارے مردوں کو کنویں قتل کرنا، پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ میں ان آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو قتل ہوتا ہوا نہ دیکھ سکوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس طریقے سے یہاں تک کہ ایک کوفے سے اب شام کی طرف روانہ ہو گئے قافلہ۔ شام جب پہنچا ہے نا تو مولا کو اس طرح اذیت دی گئی، اتنا پیدل چلایا گیا۔ میرا مولا کہتا ہے، اقعدوا ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد الغابن نصیر۔ ہائے مجھے شام میں اس طرح لے جایا گیا جیسے ترک و دہلم کے قیدیوں کو کھینچ کھینچ کے لے جایا جاتا ہے۔ مولا کو سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ مولا نے کہا شام، الشام، الشام۔ ہائے شام میں کیا ہوا؟ ارے شام میں تماشائیوں کا ہر طرف مجمع تھا، علی و فاطمہ کی بیٹیاں تماشائیوں کے مجمع سے گزاری جا رہی ہیں۔ ارباب اعزا، مولا سجاد کو قید کر دیا گیا، زندان میں رہے، اور اس کے بعد جب رہائی ملی ہے اور توق خاردار نکالا گیا ہے نا تو گلے میں ایک سوراخ سا بن گیا تھا، ہاتھوں اور پیروں میں اور کمر میں جو ہے گوشت، کمر کا گوشت اڑ چکا تھا۔ مولا سجاد جب رخصت ہونے لگے تو ایک مرتبہ یزید کے پاس گئے، کہا مجھے میرے بابا کی زیارت کرا دے۔ یزید نے کہا نہیں، تمہارے بابا کی زیارت میں نہیں کرا سکتا۔ مانا ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں، بابا آپ کا علی واپس جا رہا ہے، آپ کا سجاد مدینے واپس جا رہا ہے، بابا اپنی زیارت کرا دو۔ اچانک سر بلند ہوا، مولا نے زیارت کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ لو ارباب اعزا، مولا شام سے رہائی کے بعد مدینے آ گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے مولا خون کے آنسو روتے تھے، خون کے آنسو روتے تھے۔ جب آیت اللہ محسن حکیم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا کوئی انسان خون کے آنسو رو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان خون کے آنسو رو سکتا ہے؟ تو آیت اللہ محسن حکیم نے ایک مجلس رکھی، مجلس رکھنے کے بعد ذاکر کو بلایا، ذاکر سے کہا مصائب پڑھو۔ ذاکر نے مصائب پڑھا، اور محسن حکیم صاحب کے پاس سفید رومال تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ایسے رکھا، اور جب مجلس ختم ہوئی کیا دیکھا کہ وہ سفید رومال لال ہو گیا ہے خون سے۔ کہا ارے ایک ادنا سے غلام کی آنکھوں سے جب خون کے آنسو نکل سکتے ہیں تو ذرا بتاؤ وارث حسین کیوں نہیں خون
خون کے آنسو رو سکتا۔ بس آخری زحمت اور تمام کرتا ہوں، آخری بات اور زحمت تمام کرتا ہوں۔ مولا جب مدینے میں رہنے لگے تو جتنے قصائی لوگ تھے، قصاب لوگ، وہ جانتے تھے کہ مولا جب بھی جانور کو دیکھیں گے تکلیف ہوگی، لہذا ان سب نے یہ طے کر لیا کہ جب بھی مولا باہر نکلے تو اس پہ پردہ ڈال دیا جائے۔ مولا ایک دن باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک قصاب بھائی شاید بھول گیا تھا، جانور کو مولا نے دیکھا اور جانے کے بعد سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پوچھا اے قصاب بھائی یہ بتا کہ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا کہ نہیں؟ ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا کہ نہیں؟ قصاب نے کہا مولا ہم سب کا دستور یہی ہے کہ ہم جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں اسے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، ہائے بابا آج بھی جانوروں کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کیا جاتا، مگر آپ کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر ڈالا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کے ناخون کا، پنجدن پاک کے حرمت و تقدس کا، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام دلی مرادیں پوری فرما، جملہ حاجات دنیا خربی کو برلا۔ اس وقت اس مجلس میں جتنے حاضرین ہیں سب کو حج اور زیارت کا شرف نصیب فرما۔ پروردگارہ سبھی کو امام حسین کے سچے عزاداروں میں شمار فرما۔ اے پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اب تک ہم نے جو عزاداری کے فرائض انجام دیے اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ ہمیں جو پریشان ان پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں اس مبارک پور کے اندر اور دوسری جگہوں پہ جو مومن مومنات بیمار ہیں، عابد بیمار کے صدقے طفیل میں اس تمام بیماروں کو صحت کلی شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے پروردگارہ جو مقروض ہیں ان قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما، بالخصوص ہندوستان سے تمام طرح کی نفرتوں قدورتوں کا خاتمہ فرما۔ تمام ہندوستانی مسلمانوں خاص طور پہ شیعوں کی حفاظت فرما۔ جو بھی اس وقت نفرت پھیلائے ہیں ہندوستان میں، مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں، مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں جگہ جگہ، پروردگار ان تمام ظالمین کو چن چن کر نیست و نابود فرما۔ ہمارے اس پیارے سے ہندوستان میں ہر طرف امن و امان کی فضا کو سازگار و ہموار فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی ظالم ہے ظلم کر تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگارہ علماء مراجع کے سایہ محسوروں پہ قائم رکھ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرشید ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے ناصرین اور مددگار میں شمار فرما۔